صلوات تلاوت فرمائیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار دیگر صلوات تلاوت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم اللهم صل علی محمد و آل محمد. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعاء ربک شقیا وإنی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صلوات تلاوت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود ایک عظیم عبادت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کی عبادت ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کوئی عبادت نہیں کرتا سوائے رسول اور آل رسول کا درود پڑھنے. ایسا ہی ہے. اس درود کو کم نہ جانا کریں. درود جتنا زیادہ ہو اسے تلاوت کیا کریں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آج اس سورہ کی میں آیت آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ مبارک المریم. توجہ ہے. میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں سورہ مبارک مریم کی. میں نے آیات ابتدائی آیات میں سے آیات تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زکریا کا تذکرہ فرمایا. ماشاءاللہ. اللہ نے ذکر کیا. اب جناب زکریا کی دعا ذکر کی اللہ نے. توجہ ہے. دعا ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی دعاؤں کا کہا ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگو. واہ واہ. غور نہیں کیا. واہ واہ واہ. دعا بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ نے وہ دعا نقل کی قرآن مجید میں. حضرت زکریا نے انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لي من لدنك ولیا کہ اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے تو مجھے اپنی طرف سے ایک ولی میرا وارث عطا فرما. کون سا وارث؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب. مجھے وارث دے یرثنی مجھے ایسا وارث دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. واہ 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 واہ. آل یعقوب کا وارث ہو. یرثنی ویرث من آل یعقوب. آل یعقوب کا وارث عطا فرما. اب توجہ ہے. بسم اللہ. اب آل یعقوب کا کیوں؟ کیونکہ جناب زکریا جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے بزرگوں کو دیکھا جائے تو وہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. وجہ سن لیں مجھ سے. کیوں؟ کیونکہ جناب یعقوب کے تھے 11 بیٹے اور ان ہر ایک میں سے ایک قبیلہ نکلا. ایسا ہی ہے. اور حضرت زکریا بھی انہی کی حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کی اولاد سے ہیں. اللہ نے کہا جناب یعقوب علیہ السلام کی یعنی اولاد میں سے مانگا جا رہا ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب کہ مجھے ایسا وارث دے. یہاں سے ایک اور موضوع چلتا ہے لیکن اس موضوع اگر پڑھ دیا جائے تو لوگ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا کہ ہمیں ایسا وارث دے جو آل یعقوب کا بھی وارث اور میرا بھی وارث. اور وجعلہ ربی رضیا. اب جملہ سننا ہے اور اسے رضا والا بنا. واہ 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 واہ. اللہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت مختصر پڑھنا ہے. 22 سے 23 منٹ میں نے مجلس پڑھنی ہے جس میں سے بہت مختصر میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ کیسے وصول کرتے ہیں. میں پہلے ہی آپ کو کہہ دوں جو میں بیان کروں اس کو پہلی فرصت میں اپنی دل کی تختی پر لکھ لینا ہے. مجھے بار بار میں نے جملہ دہرانا نہیں. توجہ ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے آج وہ بندے موجود نہیں ہیں جو مجلس اعضاء کا تقدس پامال کرتے ہیں. بشک ایسا ہی ہے. جو مولا حسین بادشاہ کو اپنے ساتھ وہ مولا کے ذکر کے ساتھ یا علامہ یا ذاکر کے ساتھ ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ لوگ بھی موجود ہیں اور وہ فرش اعضاء سے مولا حسین بادشاہ نے دور رکھے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. حسین بادشاہ نے ایسوں کو دور رکھا ہے ایسا ہی ہے. اور ایسے دور رہیں گے تا قیامت. ایسا ہی ایسا ہی. پر لعنت ہے. اور ایسے بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے مولا حسین بادشاہ لعنت کر دے. ایسا ہی. جب وہ پڑھ جائے نا پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں
جتنی مرضی عزاداری کرنے فائدہ ہی کوئی نہیں، کہ مولا حسین نے رد کر دیا۔ اب وجعلہ رب رضیہ، اور اسے رضا والا بنا، بے شک رضا والا بنا۔ اب جملہ سننا ہے آپ نے، رضا ہونا اور بات ہے، رضا والا ہونا اور بات ہے۔ مثال سنیے، آج کل ایک رولا چل رہا ہے، عاقب صاحب جملہ ایسا کہوں گا آپ لوگوں کا ان کا داد دینے کا بنتا ہے جو ادھر موجود ہے، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے؟ جملہ میں جو کہنے لگا سمجھنا ہے کہ کچھ بندے، میں پہلے ایک شریعت شرط مسئلہ بیان کر دوں، جو لقب معصوم کے ساتھ استعمال ہو وہ غیر معصوم کے ساتھ استعمال کیا جائے تو حرام ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ولی اللہ جو لقب ہے یہ ہے معصومین کا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، فلانا بابا کیا بات ولی، ہے، واہ 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 واہ، ایسا ہی ہے۔ کہ فلانا بابا ولی وہ کل بھی حرامی تھا، آج بھی حرامی ہے، ہمیشہ واہ حرامی۔ واہ 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 واہ، توجہ کیا ہے، بات ہے، پہنچ گئے ہو جو پہنچنا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، ولی والا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، بے شک۔ پورے قرآن نے ولی بتا دیے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کون کون ولی ہے؟ ایک اللہ نے کہا میں ولی، ایک میرا رسول ولی، اور تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، وہ بندہ ولی کیسے ہو گیا جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو؟ واہ واہ، بلا شبہ ایسا ہی ہے، کیا بات ہے، یعنی ولی والا تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حسین صرف ایک ہے، ایک ہے، بے شک، جو ہے حسین والا ہو سکتا ہے، حسین نہیں ہر کوئی ہو سکتا، حسین ایک ہے بے کائنات۔ شک بے شک، ایسے ہی رضا والا ہو سکتا ہے، رضا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جملہ سنو گے، رضا تیرے 8ویں مولا کا لقب ہے، بے شک، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا۔ مولا کا فرمان ہے رضا اللہ نے، عرشوں پر اللہ نے رضا لقب مشہور کیا، فرش پہ رسول نے رضا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، توجہ ہے، بسم اللہ، یعنی رضا لقب۔ اور میں پھر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جس رضا کی برابری زکریا جیسا نبی یحییٰ کو نہیں کہلوا سکتا، مولوی کیسے رضا کی واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، ایسا ہی، اور یہ بھی علی ہے، بے شک، توجہ ہے، یہ بھی بادشاہ علی ہے، اور جتنے علی ہیں یہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، بے شک، حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ باقی معصومین کی بھی فضائل ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اس اللہ کے ہم نام ہے، ایسا ہی ہے، اور بادشاہ کا لقب ہے رضا۔ غور کیا ہے اس لقب پہ؟ جملہ کہوں، بسم اللہ، بہت بڑا جملہ ہے، سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ رضا لقب جو ہے نا مولا کا، اس رے کے ہیں عدد 200۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ غور کرنا، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، رے کے عدد ہیں 200، زواد کے عدد ہیں 800، الف کا عدد ہے 1، کتنا بنتا ہے؟ 1001۔ واہ واہ، اب آپ نے ایک جملہ عموماً سنا ہوگا، فلاں بندے کے پاس فلاں مسئلے پر 1001 دلیل موجود ہے۔ بے شک، اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل دلیل ہونا۔ آپ پہنچ گئے ہیں بات تک، مکمل دلیل ہونا، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی، 1001، یعنی یہ عدد بولا جاتا ہے، علماء بھی بولتے ہیں میرے پاس اس موضوع پر 1001 جواب موجود ہے، اس سوال پر 1001 جواب موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بات پہ؟ یعنی 1001 کسی بھی چیز کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اور جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا ہوں، دعائے جوشن کبیر، یہ علی بادشاہ نے تعلیم کی ہے، اس میں اللہ کے جتنے اسماء کا ذکر ہے وہ بھی 1001 ہے۔ واہ واہ واہ، اب یہاں پہلے زمانے چ نا مطلب ساڈے تو پہلے ادو جڑا نکاح سی نا حق مہر کہندے اس کوتر چ مثلا 101 وہ بھی عدد یہی 1001 کے بعد توجہ سے سنو، واہ واہ واہ، بڑی علمی بات ہے۔ بسم اللہ جی، 1001، اب وہ دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے اسماء 1001 موجود ہیں۔ آپ کو تو 99 پتہ ہے، لیکن وہ دعا جا کے پڑھے 1001 رمضان میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے رضا کا اسم دے کر بتایا، اللہ کے جتنے القاب دعائے جوشن کبیر میں ہے اس تمام کا مظہر ایک علی رضا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، توجہ ہے، بسم اللہ، توجہ رکھیے میرے ساتھ، وہ ایک علی رضا بادشاہ ہے،
اور اس بادشاہ کی عظمت اور کبریائی کے بندہ کیا ذکر کر سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے دراصل اس امام کی تعلیمات اور اس امام کے بارے میں پڑھا ہی نہیں، بیان ہی نہیں ہوا، کچھ بیان ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ کرتے ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے بارے میں کچھ چیزیں کم نہیں؟ میرے بادشاہ مولا رضا کو جب مامون رشید نے نا سلطنت کا ولیعہد بنایا نا، تب میرے مولا علیہ السلام یہ مدینہ کے علاقے سے نا آ رہے تھے، خراسان، توجہ ہے، بسم اللہ، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لوگ کچھ ہیں نا مقصرین، ان کو مجھ سے زیادہ پریشانی ہے، ایسا ہی ہے، اور مجھے ان کا کوئی پرواہ نہیں، ایسا ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ ماتم کر رہے ہیں تو وہ مقصر نہیں، ایسے مقصرین موجود ہیں۔ تو میں بہت بڑا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، 1001 بات ہماری مکمل۔ یہاں آپ توجہ رکھیں، آپ نے مولا نیشا پور کے علاقے سے گزرے، وہاں چاچو لوگوں نے قلم اٹھائے ہوئے، واہ، کتابیں اٹھائی ہوئی، مولا ایک حدیث لکھوا دیں، آئے آئے واہ واہ، غور نہیں کیا، ایک حدیث بتا دیں، کوئی ایک حدیث بتا دیں۔ میرے مولا کے ذہن میں ضرور یہ بات آئی ہوگی، مولا نے فرمایا نہیں لیکن آیا ضرور ہوگا، جب میرا جد رسول ان سے قلم دوات مانگ رہا تھا تب دی نہیں۔ واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، بادشاہ چل پڑے، مولا کوئی حدیث لکھوائے، مولا نے نہیں، تھوڑا آگے گئے، مولا کوئی حدیث لکھوائے، مولا نے فرمایا میں تمہیں وہ حدیث دوں گا جو سلسلہ الذھب ہوگی، سبحان اللہ، سلسلہ الذھب، یہ کہتے ہیں ایک سونے کی چین کو، سونے کی زنجیر کو بہت آسان کرتا ہے، بسم اللہ، سونے کی زنجیر، ایسی حدیث، اور اس کے تمام راوی معصوم ہیں۔ ایسا ہی ہے، بے شک، راوی کسے کہتے ہیں؟ مطلب میں نے آپ سے سنا، آپ نے اس سے سنا، آپ نے اس سے، یہ ایک چین چل رہی ہے، ایسا ہی ہے، یعنی مولا رضا نے فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سید الساجدین امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا حسین سے سنا، مولا حسین نے اپنے بھائی مولا حسن سے سنا، مولا حسن نے مولا علی سے سنا، مولا علی نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے کہا میں نے اللہ سے سنا۔ کیا مولا چل پڑے۔ اب اگلا جملہ سنو، مولا بتائیے تو صحیح، ہم قلم دوات لے کر کاپی لے کر آپ کے سامنے موجود ہے، مولا لکھوائیے تو صحیح۔ فرمایا اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مولا آگے مولا مکمل کروائیں، بتائیں کچھ۔ مولا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ بے شک بے شک، پریشان ہو گئے بندے، مولا چل پڑے، سرکار تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ مولا نے فرمایا اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، واہ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، میں رضا اس کی ایک شرط ہوں۔ اب شرط کی عدد چیک کریں کتنے ہوتے ہیں، بتا دوں؟ بسم اللہ، توجہ ہے، بتا دوں؟ 509۔ واہ 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 واہ، 500، صفر کی حقیقت نہیں ہوتی، 5 9 کتنا ہوتا ہے؟ 14۔ اب میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم 14 کے 14 لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، شرط جس کی شرط ہے، توجہ، لا الہ الا اللہ کی یہ ہے شرط۔ جملہ سننا ہے اب یہاں، اور جس کے بغیر لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہو رہا اس کے بغیر تیری نمازیں کیسے؟ واہ واہ، اللہ مان، اللہ مان، اس اللہ کے مان، بغیر تیرے روزے کیسے ہوں گے؟ بے شک، توجہ ہے، یہ ہے بادشاہ، یہ ہے مولا رضا بادشاہ۔ اور مولا رضا علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، یہ موضوعات میں نے آپ کو آگے بھی بتایا، بیان ہی نہیں ہوتے۔ مولا کا ایک دفعہ نا مامون الرشید، اس نے نا کیونکہ مولا کو ولیعہد بنا دیا، اور اس ملعون نے نا اپنے یہودی اور عیسائی اس زمانے کے سارے جمع کر، ٹھیک ہے، کہ مولا پر ایسا سوال ڈالو مولا جواب ہی نہ دے سکے۔ پھر ہم بعد میں کہیں گے کہ دیکھو ان شیعوں کے امام کو جواب ہی نہیں آیا۔ مامون نے تیاری کرانے کے لیے نا ہزاروں کتابیں یہودیوں کی جو بہت بہت دور تھی نا، فلسطین، وہاں سے منگوا کے دی، یار بہت بڑی بات ہے، انہیں سے منگوا کے دی کہ پڑھے، واہ، 1.5 سال انہوں نے پڑھی جو کتابیں، ایسا ہی ہے، واہ واہ، 1.5 سال کتابیں پڑھو، بڑے بڑے مولوی ان کے عالم لوگ پڑھنے لگے کتابیں، 1.5 سال بڑی محنت کی،
یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی. ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا تیاری ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا پھر بلائیں ان کو. انہوں نے کہا پھر کل ہم آتے ہیں دربار میں. مولا رضا بھی دربار میں موجود تھے اور وہ بھی گروہ تھا. سرکار کی طرف مامون نے دیکھ کے کہا بادشاہ ایک بات کا جواب دیجیے. انہوں نے کہا ہاں. کہ بنا رسول اللہ یہ کچھ یہودی اور عیسائی اپنے سوالات لے کر آپ کے پاس ہیں. ان کے سوالات کے آپ جوابات دے دیں. آپ رسول کے فرزند ہیں. ٹھیک ہے. یہودی کھڑے تھے, عیسائی کھڑے تھے. میں نے فرمایا عیسائیوں کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ. واہ واہ. کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہتے کیا؟ فرمایا مولا نے عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واہ واہ. عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ رکھنی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا؟ پریشان. کہتے سرکار آپ کو نہیں پتا ہمارا عقیدہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. سرکار نے پھر ایک بات سرکار نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا نبی ہے. بے شک اللہ کا نبی ہے, اللہ کے نبی ہے اور اوپر سے صاحب شریعت ہے, صاحب کتاب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. سرکار نے کہا بات اتنی سی ہے کہ تم یہ آپ کا جو نبی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز روزے کے چور تھے. واہ. نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. مطلب ایسا ہی. بڑے حیران. کہتے یہ کن کے پاس لے آئے؟ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی جیسا نمازی کوئی نہیں. دن کو روزے سے ہوتے تھے, رات کو نماز پڑھتے تھے. سرکار نے کہا دوبارہ کا ہے. کیا بات ہے. رضا نے کہا واہ واہ دوبارہ واہ. کیا ہے؟ اس نے کہا رات کو ہمارے نبی عیسیٰ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے, دن کو سارا دن روزہ رکھتے تھے. فرمایا نماز اور روزہ کیا ہے؟ کیا عبادت ہے؟ کیا عبادت کرنے والا عبد ہوتا ہے, ابن نہیں ہوتا, وہ بیٹا نہیں ہوتا, وہ اللہ کا عبد ہوتا ہے. بے شک بے شک. انہوں نے خاموش ہو گئے. انہوں نے تو ہماری بنیادی ہمارے دین کی اکھاڑ دی ہیں, پریشان کر ڈالا ہے ہمیں. یہودیوں سے کہا ہاں تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم بتاؤ. تم موسیٰ تک تو اپنے سارے نبیوں کو مانتے, موسیٰ کے بعد والے نبیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ میرے جد رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ خاموش. کہتے ان کا ذکر ہی موجود نہیں. سرکار نے کہا ذکر تم لوگ کیسے موسیٰ کو مانتے ہو؟ مجھے یہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ذکر ہے, ہم اس لیے ادھر میری جانب دیکھنا, اس لیے ہم مانتے ہیں. ہماری کتاب میں توریت ہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جو بائبل ہے نا, موجودہ بائبل, اس کے 3 چیزیں, اس میں 3 پارٹس موجود ہیں. ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ. ایسا ہی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ. ایک ہے سانگز آف ڈیوڈ. ٹھیک ہے بولنا میرے ساتھ. بسم اللہ. اگلا ہے اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں وہ توریت کا حصہ ہے. ایسا ہی. جو سانگز آف ڈیوڈ ہے جسے وہ کہتے ہیں وہ زبور ہے. ٹھیک ہے. اور جو آخری حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ وہ انجیل ہے. توجہ. اب جناب مولا علی رضا بادشاہ نے اپنی عین اللہ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور انہوں نے دیکھ کے کہا کہ مجھے تم نہیں مانتے, موسیٰ کو کیوں مانتے؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں ذکر موجود ہے. فرمایا جس کا تمہاری کتاب میں ذکر ہو تم مان جاؤ گے؟ کہتے ہاں. سرکار نے کہا فرمایا میں تمہیں عیسیٰ کا ذکر بھی بتاتا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہیں اپنے جد محمد کا ذکر بھی دکھاتا ہوں. مان جاؤ گے؟ کہتے ہاں مان تو جائیں گے, لیکن ہو ہماری نزدیک وہ کتاب معتبر. کہ تمہارے نزدیک معتبر کتاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا توریت. یہودی تھے نا توریت. سرکار نے کہا پھر توجہ میری طرف رکھنی ہے. سرکار نے کہا توریت کا پہلے نا توریت کھول دو. اس میں کھولی. سرکار نے کہا ذرا میری تلاوت دیکھ میں توریت پڑھتا کیسے. واہ واہ. توریت پڑھنا شروع کی تیرے امام نے توریت پڑھنا شروع کری. حیران ہو پریشان ہو گیا. کہتا ہے میں حیران اس وجہ سے ہوں جو صفحہ میں نے توریت کا کھولا یہ وہی تو سنا رہے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ادھر بیٹھا ہوں, وہ رضا بادشاہ وہ بیٹھے ہیں. سرکار نے کہا اگر میں بتاؤں نا تو میں امام ہی نہیں. ایسا ہی ہے. اللہ کی حجت سب جانتی ہے. اب توجہ رکھنی ہے. توجہ ہے. توریت کا ذکر ہوا. بادشاہ نے کہا اب توجہ میری طرف رکھنی. میں اب وہ آیت بیان کروں. کچی سرکار نے فرمایا اللہ نے کہا, اللہ نے تجلی نازل کی, تمہارے رب نے تجلی نازل کی ایک جبل پہ, سینا کے جبل پہ. یہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی موسیٰ کا ہے. واہ. اچھا جی مان گئے ہو؟ جی.
اب اگلا جملہ بڑا ہی اہم ہے، میری طرف دیکھنا ہے. اب سرکار نے کہا مان تو گئے ہو یہودیوں، مان گئے. اگلا جملہ ہے اور اللہ اور تمہارا رب وہی نازل کرے گا جبل سعیر پر. واہ 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 واہ. سعیر سین عین یہ رے سعیر سعیر جبل سعیر. یہ جملہ پڑھوں گا اور مصاحب ذکر مصاحب شروع کروں. جبل سعیر پر نازل کرے گا. اب یہ جبل سعیر کیا ہے مولا سے پوچھا. مولا فرمایا عیسائیوں اور میری باتوں پر یقین کر لو گے. عیسائی بولے سرکار یہ تو ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. واہ واہ. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی. یقین نہیں کیا ابھی بھی. کہتے سرکار کر لیا وہ بھی مان گئے آپ نے وہی بتا دیا ہے. اب جملہ اٹھ کے داد دینے والا سرکار نے کہا اور تمہارا رب وہی نازل کرے گا جبل فاران پر. واہ واہ. اللہ اکبر. توجہ رکھنی ہے. جبل فاران پر وہی نازل کرے گا. مولا کے آگے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار ہمیں پتہ ہے جبل فاران کدھر ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. کے چہروں کی شرمندگی نے بتا دیا جبل فاران کیا کہ کون سا بادشاہ. مولا نے کہا تم پہنچ چکے ہو میرے منہ سے سننا چاہتے ہو. کہا بتائیے تو صحیح. مولا نے فرمایا عیسائیوں سے بھی پوچھ لو اور تم بھی گواہ ہو. جبل فاران عرب کی پہاڑوں کو کہتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. وہاں ہے کیا غار بات ہے. حرا. کیا بات ہے. وہاں ہے غار حرا. اور غار حرا میں اللہ نے اپنے آخری نبی پہ وحی نازل کر کے کیا وحی نازل کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. کہتے ہیں سرکار ہم نے مان لیا آپ اسی کے بیٹے ہیں جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معجزہ دکھائیں گے. کیا بات ہے. معجزہ دکھائیں. توجہ رکھنی ہے میری طرف. بسم اللہ جی بسم اللہ. توجہ ہے. اللہ پاک برآمد کرنے کی ذرا جانے. جبل فاران آپ چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں آپ تو بیٹھ ٹھیک ہو گیا. جبل فاران توجہ رکھنی ہے میری طرف. جبل فاران میں وہی کون ہے. اب مولا کوئی تو آپ نے وہ دیکھنا ہے معجزہ. توجہ رکھنی ہے. معجزہ دیکھنا ہے. معجزے کی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جو اتنی رفتار کے ساتھ جو ہماری رفتار سے تیز ہو کر ہمیں توریت سنا سکتا ہے نا وہ ہمارے ادھر ہی موجود رہ کے اس محمد کا بیٹا ہے نا ادھر سی بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے. اب بعد میں بہت زیادہ میں پڑھ گیا. پھر بھی برادروں یہ جو دن ہے غربت کے دن ہے. کل کا دن جو گزرا ہے نا 4 ربیع الاول روایات میں موجود ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب معصومہ کم کی شہادت ہو. یہ وہ بیوی ہے جیسے جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا نا اسی طرح اس بیوی کو بھی اپنے بھائی رضا سے بہت پیار اور اتنا زیادہ پیار تھا کتابوں کا جملہ نہ ہو میں مجرم. کتابوں میں لکھا جب رضا بادشاہ نے نا مدینہ چھوڑا ہے نا اس بہن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ہائے کر کے رو سکتا تھا. اگلے سال وہی ہوگا جو ان دنوں میں ہوگا. ایام ازاں کا اختتام ہے جو ضرور لینا. پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. توجہ سے جملہ سننا ہے. قیامت سے بڑا جملہ ہے. میرا مولا رضا بادشاہ اس بہن کی غربت یہ ہے کہ یہ بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ چل پڑی اور اگلا جملہ رونے کے لیے کافی ہے. رستے کے اندر جب مامون کے فوجیوں کو پتہ چلا بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کر دیا. اللہ اکبر. کیا میں اس سے آگے مصائب پڑھوں. بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کر دیا. اور میں سخت جملہ نہیں پڑھنا چاہتا. مجھے کتابوں میں یہاں تک ملا کئی بہنیں بھی رستے میں شہید ہو. اللہ اکبر. اللہ کئی بہنیں بھی رستے میں شہید ہو. کتنا غریب ہے یہ مولا رضا بادشاہ. کبھی غور کیا جس کے بھائیوں کی غربت کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے. ایک بھائی کا نام ہے محمد محروق. محروق کہتے اسے جسے زندہ جلا دیا جائے. اللہ اکبر. اس سے آگے کیا مصائب میرے پاس ہے. میرے پاس کوئی مصائب نہیں. محمد محروق. اور یہ امام وہ امام ہے جس کے 2 بھائی زندہ دیواروں میں چنوا دیے.
ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا تھا، کہا بھیا یہ ہمارا جرم کیا ہے، یہ ہمیں دیواروں میں چنوا رہے ہیں۔ اس وقت رو کے کہا ہمارا جرم یہ ہے ہم موسیٰ کاظم کی اولاد۔ اللہ اکبر، اجرکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ کتابوں میں لکھا بڑا ہی مظلوم امام، رضا بادشاہ بہت مظلوم امام ہے۔ مظلومیت کا اندازہ اس جملے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب بی بی معصومہ قم نا رستے میں پہنچی، ایک قافلہ آیا قوم کا، قوم سے ایک چند بندے آئے، انہوں نے کہا دیکھ کے آپ کی طرف، آپ کی کنیزوں سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ مدینہ سے آئی ہیں اپنے بھائی کو دیکھ کے۔ کہا جب یہ بی بی قدم اٹھاتی زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا رستے میں ان کا اونٹ بھی شہید ہو گیا جس سواری پر سوار تھی، اور رستے میں ان کی نالین بھی شہید ہو گئی۔ رستے کے پتھریلے زمانے کی وجہ سے بی بی کی پاؤں کے تلیاں پھٹ گئی ہیں۔ عزادارو، اس نے کہا کہ آپ کو میں قم کا رستہ بتاتا ہوں، آپ ادھر چلے جائیے گا۔ قم کا رستہ بتایا گیا، کتابوں میں لکھا جب قم کے رستے کو بتایا گیا نا، قم بی بی چل پڑی۔ اب قیامت سے بڑے جملے ہیں میرے پاس، قم کے رستہ جب بتایا گیا نا، بی بی چل پڑی۔ وہاں بی بی موجود ہے، بی بی کا بہت اعلیٰ انداز میں استقبال ہوا۔ جب بھی پتہ لگا نا کہ بی بی معصومہ قم مولا رضا کی بہن آ رہی ہے نا، ایک اعلان ہوا کہ جتنے سیاہ علم لگے یہ اتار دیا جائے، کیونکہ مولا رضا کی شہادت کی خبر پہنچ چکی تھی، تو علم اتار دیے جائے کیونکہ بہن کو بھائی کی موت کا پتہ نہ لگے، کیونکہ وہ بہن بھائی کے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور اگلا جملہ قیامت سے بڑا ہے۔ جب بی بی پہنچی نا، بی بی چند دن رہی ہے، ایک گھر سے ایک مومنہ ہائے رضا کر کے رو رہی ہے۔ جب یہ گریے کی آواز سنی نا، بی بی نے اپنی کنیز کو بھیجا، اس سے پوچھ تو صحیح ہائے رضا کیوں کر رہی ہے؟ اس کو بلایا گا، کیا تجھے قسم ہے اللہ کی، بتا تو صحیح تو ہائے رضا کر کے کیوں رو رہی ہے؟ رو کے اس وقت اس بی بی نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا پتہ نہیں چلا آپ کو میرے مولا 8ویں امام کو زہر سے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بی بی نے یہ خبر سنی، بی بی روتی روتی بی بی کی زندگی ختم ہو گئی۔ عزادارو، یہ وہ امام ہے جس کا لقب ہے غریب الغرباء۔ تم نے لقب سنا ہے حائلی کی، یہ غریب الغرباء کہا کیوں گیا اس بادشاہ کو؟ سوچا ہے غریب الغرباء اس وجہ سے کہا گیا، یہ لقب تو حسین بادشاہ کے ساتھ لگتا تھا، کیوں تیرے اس 8ویں امام کے ساتھ ہے؟ تو ذرا سن میرے سے حقیقت، کتابوں میں جملہ موجود ہے، مولا علی دفن ہے، ساتھ 2 انبیاء دفن ہیں، حضرت آدم اور حضرت نوح کی قبریں ساتھ موجود ہیں، حسن امیر دفن ہے، ساتھ سید سجاد باقر علوم اور مولا جعفر و صادق، حسین بادشاہ دفن ہے، ساتھ شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے، سینے پہ شہزادہ علی اصغر موجود ہے۔ قیامت سے بڑا جملہ، مولا موسیٰ کاظم کے ساتھ آپ کا پوتا مولا جواد امام محمد تقی موجود ہے، مولا علی نقی کے ساتھ مولا حسن عسکری موجود ہے، لیکن تیرا یہ 8واں امام وہ غریب امام ہے جس کے ساتھ نہ کسی بھائی کی قبر ہے نہ کسی بہن کی قبر ہے، جس نے رو کے باسلت کو کہا تھا مجھے پتہ ہے میری شہادت ہونے والی ہے، میری شہادت پر اپنی بیٹیوں کو کہنا ایک ایک وین ضرور کریں، اور میرے جنازے پہ رونے والی بیٹی کوئی نہیں، ابھی میں نے شہادت پڑھنی ہے، چند منٹ مجھے پڑھنے دینا۔ عزادارو، تیرے اس امام کا علم دیکھ کے نا، اس ملعون مامون رشید نے اپنے بندوں کو بھیجا امام کے گھر، میں نے تو بڑی آسانی سے پڑھ دیا، اس نے بھیجا، اس نے انگوروں میں زہر ملایا ہوا تھا، اس نے مولا کی طرف اپنے چند بندوں کو بھیجا کہ امام کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ امام اتنے دیر میں ابا سنت حربی کے ساتھ موجود ہے، یہ صحابی ہے، تیرے 8ویں امام تھا۔ امام نے اسے نشاندہی کروائی جہاں آج میرے مولا کی قبر ہے، مولا نے کہا کہ یہ جگہ تو نے کھودنی ہے، یہ کھودے گی، نیچے تجھے پانی نظر آئے گا، پانی کے نیچے تجھے مچھلیاں نظر آئیں گی، وہ پانی مچھلیاں پی جائیں گی، یہاں میں غریب کی قبر بنا دینا، اور جب میں مر جاؤں نا، میرے جنازے پہ اپنی بیٹیوں کو کہنا ضرور رو لے، میری رونے والی بہن قوم کی پہاڑوں میں مجھے یاد کرے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا رضا نے کہا ابا سلط مجھے پتہ ہے میری شہادت ہونے والی ہے، مجھے آخری وقت کے لیے بلایا جا رہا ہے، بس ابا سلط ایک بات کا دھیان رکھ۔ کیا مولا؟ بات اتنی سی ہے کہ جب میں دربار سے واپس آؤں، اگر میرے سر پر چادر ہو مجھ سے کلام نہ کرنا، میرے پیروں کی طرف دیکھنا، اب میں مر جاؤں یا تو مر جائے۔ جملہ اتنا سخت، ابا سلط کہتا ہے ٹھیک ہے مولا۔ میرے مولا چل پڑے، دربار میں پہنچے، اس نے مولا کو کرسی پہ بٹھایا، کہا مولا کرسی پر بیٹھے، مولا بیٹھے، اس نے انگور پیش کیے، کیا مولا انگور کھائیے، آپ کے لیے منگوائے ہیں، یہ تحفہ آپ کے لیے آیا۔ مولا فرمایا وہ تحفہ نہیں ہوتا جس سے کسی کا بیٹا یتیم ہو جائے، اور میرا محمد تقی کی عمر 5 سال ہے، بس اس نے کہا زہر نہیں ہے، بس تیرے مولا نے کہا مجھے پتہ ہے
اس میں تم نے زہر ملایا ہے. مولا نے چند انگور ان کو تناول کیا. کتابوں میں لکھا بھی انگور تناول کرنا تھے. تیرے امام کے ہاتھوں کی تلیاں پھٹ گئی, پیروں کی تلیاں پھٹ گئی. مولا چلنے لگے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ مولا فرمایا جدھر تو نے بھیجا میں ادھر جا رہا ہوں. ہاتھوں کی تلیوں سے خون جاری, پیروں کی تلیوں سے خون جاری. زمین کا رنگ بدل گیا. تیرے مولا رضا بادشاہ چلتے 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 کتابوں میں لکھا دربار سے باہر آئے. تیرے امام گرے. ابا سلط نے دیکھ کے اٹھانا چاہ, رضا نے خود سہارے سے اٹھے. رو گئے. کہا اللہ جانے میرے حسین جد پر کیا وقت ہوگا, جب وہ گرا تھا کسی نے اٹھایا نہیں. اللہ اکبر. آخری چند جملے سن لینا. ابا سلط حربی نے کہا میں مر جاتا میں دیکھتا نا. مولا کے پیروں سے خون رواں ہے, ہاتھوں سے خون رواں ہے. تیرے مولا چلتے چلتے اپنے گھر میں گئے. میرے مولا نے اپنے صحابی سے کہا ابا سلط جا میرے صحابی ہر سما کو خبر دے کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے. بس آخری جملے, ہر سما کو خبر دے مجھے زہر دے دیا گیا ہے. زہر سے میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, میرے ہاتھوں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں. اس وقت طوفانی اندھیری شروع ہوئی. ادھر سے یہ ابا سلط گھر گیا. ہر سما کے وہ نماز شب پڑھ رہا تھا. شب پڑھ کے نماز شب ہٹا ہے. کہا تو نے نماز میں دیر لگا دی, وہاں تیرا امام رو رو کے تجھے یاد کر رہا ہے. اب یہاں سے ہر سما آیا. ہر سما تیرے مولا رضا بادشاہ کے گھر آیا. مولا نے کہا تو نے مجھے غریب سمجھ کے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں مولا ایسی بات نہیں, میں نماز شب پڑھ رہا تھا. فرمایا تو غریب سمجھ رہا ہے, ایک دفعہ میری دونوں میں نہ دیکھتا. دیکھا ایک بی بی ہے جو قوم کی پہاڑوں پہ چل رہی ہے, اور جس کے ہاتھوں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں, اور جس کے پیروں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں, جو رو رو کے کہتی رہی ہے رضا میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قوم پہنچ گئی ہوں, مجھے ایک دفعہ مل لے. ادادارو تیرے امام کو غسل بھی ملا, کفن بھی ملا, لیکن ہائے حسین غریب جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا, گھوڑے گزرتے رہے.